کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے. جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں. ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے, دل کے لیے موت ہے, دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات, آلات پہ زندہ ہیں ہم. دل کے لیے موت. اور کسی کے گھر جانا, دروازے پہ دستک دینا, اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے, کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا. لفظ یہ اس کے شایان شان نہیں, یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے. لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے, تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا, حال ہی کوئی نہیں. تو کیا کوئی سوچے گا, کیا کوئی لکھے گا, کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا. سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں. دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر, رب تیرا دل نرم کرے گا. اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر, قرآن پاک کی تلاوت کر, اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر, تیرا دل نرم ہو جائے گا. اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے. قبروں کی زیارت کریں, جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں, غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں, یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں, وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں, وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے. وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں, تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں, اماں قبرستان میں, دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان. فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پئیاں دس دیاں نہیں قبراں جنہاں تے پھول پئے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا, تے ادھروں لکھاں گئے, تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے, سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں, سہ سال سنگت دے ڈٹھے, او تکو آخر وتھاں پئیاں, او جنہاں بعد جسی پل نہیں سمجھیندے, ایک پل نہیں سمجھیندے, پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں. سہ جوڑ. کہا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے. یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں, یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل. سختی طبیعتوں کی, مزاجوں کی سختی, دوسروں کے بارے میں ڈاڈے جذبات, ہمارے رویے ڈاڈے, ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا, فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا, وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا, میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا. تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے, مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر, ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی, ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی, ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی, ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے, بڑی کہانیاں یاد کی, پر دل کے لیے محنت, اس پر محنت ہی نہیں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں, 1000 کتاب کے مصنف, اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو, یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا, حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا, وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں, درویش ہیں, علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے, صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے, دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے, اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی, تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز, وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں, تلفظ ہی ٹھیک نہیں, حالانکہ
لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ